अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हालात हाज़रा के तबसरों के साथ राशिद भी मैं मेज़बान हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी एक्सप्रेस टीवी से मुंसलिक हैं अकील अफजल और आज़म गिल साहब नवाब वक्त से मुंसलिक हैं। हम बात करेंगे जो मौजूदा मोड़ आया है हालात में सियासी तौर पर, ख़ास तौर पर इस बजट सेशन के दौरान ही, यानी ये भी इंतज़ार नहीं हुआ कि बजट मंजूर हो जाता और उसके बाद कोई नए शोशे छोड़े जाते हैं। बजट के दौरान ही जो नई नई बातें सामने आ रही हैं उन पर हम राय जानेंगे अकील अफजल की और आज़म गिल साहब की। जनाब अकील अफजल साहब, ये बताएं, जो फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि एक वज़ीर ने दूसरे को निकलवाया, फिर वो वापस आ गया, उन्होंने एक और बड़े करीबी साथी को निकलवा दिया, उस पर बड़ी बहस चली हुई है और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को 6 महीने दे दिए गए हैं और उन्होंने भी अपनी काबीना को, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस उस दौरान ठीक करें वरना हमारे लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या समझते हैं आपके, क्या कौन सी क़ुव्वतें हैं जो वज़ीर आज़म साहब को ये टाइम दे रही हैं या उनको हिदायत जारी कर रही हैं, और क्या वाकई ऐसा है कि हुकूमत ख़तरे में? देखिए, फ़वाद चौधरी साहब की जहाँ तक ताल्लुक है ना, फ़वाद चौधरी साहब तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शेख रशीद वाला किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर इत्तलात नहीं रहा तो मैं किसी न किसी तरह मीडिया में रहूँ। अब देखिए, जब से वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने हैं, सबसे पहले तो मुफ्ती मुनीर साहब के साथ उनका फटा रहा है। मुफ्ती मुनीर साहब के बाद वो कोई ना कोई सोचा, कोई ना कोई ट्वीट ऐसी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते रहते हैं ताकि वो मीडिया पर खबरों पे आते रहें। तो मेरे हिसाब से तो फ़वाद चौधरी साहब का ये कहना जो है सिर्फ और सिर्फ स्टंट है। देखें उसके बाद कितनी डिबेट हो गई, दो पार्टी के तीन पार्टी के हम रहनुमाओं को उन्होंने आपस में लड़वा दिया कि जनाब असद उमर जो है वो जहांगीर तरीन को निकलवा दिया, जहांगीर तरीन असद उमर को निकलवा दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ना कोई चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट वकील साहब, करने की यही वजह से। यही नुकता है ना कि जो आम छोटी मोटी बातें, चांद कब निकल रहा है, ईद कब आ रही है, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, वो तो चलते हैं चुटकुले, लेकिन ये इतनी सीरियस बात है जो डैमेजिंग है पार्टी के लिए, उस पर खान साहब ने कोई एक्शन भी क्यों नहीं लिया? ना देखें, नोटिस दिया उन्हें, ना उन्हें उसको एक्सप्लेनेशन मांगी। एक चीज़ जो है ना, जो जहाँ तक हमारी मुख्तलिफ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, पार्टी के अंदर भी इस चीज़ का एहसास है कि जो ऐलानात, जो कुछ हम कह कर हम आए थे, वो चीज़ें उस तरह हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ये जो फीलिंग है जो पार्टी में। ये पार्टी के अंदर फीलिंग है, ठीक है जी। अगर चाहे उसका अदराक जो है वो हर लेवल तक हो चुका है मेरे हिसाब से, तो शायद इमरान खान साहब को भी इसका अदराक हो चुका है कि मैं जो मैं ऐलानात करके आया था वो मैं उस तरह नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने यही पॉलिसी अपनाई है कि 6 माह का टाइम दे दिया जाए। इससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने 3 माह का टाइम दिया था कि जनाब, जिन्हें जब आए थे तो एक ऐलान किया गया था कि हर 3 माह बाद हर वज़ीर की कारकर्दगी को देखा जाएगा, हर वज़ीर की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और जो वज़ीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। कितने वज़रा को निकाला गया अब तक? कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई? अगर किसी को निकाला भी गया तो वो सिर्फ इस हद तक निकाला गया कि एक इदारे से छोड़ के दूसरे इदारे में रख दिया गया। तो वो तो उसको तो हम नहीं कह सकते कि ये परफॉर्मेंस के ऊपर ये सारे एक्शंस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो ऐलान किया गया ना, 6 माह वाला, ये पहले ऐलानात की तरह है। और इमरान खान साहब की अब तक की जो पॉलिसी रही है, अब तक की जो उनकी कारकर्दगी रही है, वो आप देख लें कि वो किसी भी जगह पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये मेरी ओपिनियन में किसी तो भी, और यही यही जो सोच है, ये हुकूमत के अंदर भी जो लोग हैं, अगर कुछ पीटीआई के अपने लोग हैं और कुछ जो दूसरी जमातों से इस पीटीआई में आए हैं, उनके अंदर ये सोच, ये फीलिंग आ रही है कि हम जिस तरह हमें जो रिजल्ट देने चाहिए थे, जो ऐलानात इमरान खान ने किए थे, उसके जो पार्टी के दूसरे लोग थे उन्होंने किए थे, वो उस तरह वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। तो उस वजह से कारकर्दगी बेहतर करने के लिए ये ऐलान किया गया है। जिस तरह स्कूल के अंदर टीचर नहीं रोज़ कह देता कि भाई कल जो काम नहीं कल करके आएगा करके उसको आएगा क्लास में उसको। नहीं बैठने दूंगा, जी। तो लेकिन वो बच्चा काम करके भी नहीं आता और क्लास में भी मैं बैठा बैठता होता तो है। गिल साहब, ये जो वकील साहब ये फरमा रहे हैं कि तो पार्टी में अब ये सोच आ गई है कि हम वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जो हम वादे करके आए थे, और 6 महीने का टाइम दिया है वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा को। आप क्या समझते हैं कि 6 महीने में, 2 साल में जो वज़रा नहीं डिलीवर कर सके, अब 6 महीने में वो कर पाएंगे कुछ, या ख़ास तौर पे मौजूदा जो हालात हैं मीशत का, दरअसल कोरोना अब्दुल के? साहब, पहली बात तो ये कि एक मैं शेर से जिक्र करूँगा, अफसोस ये नहीं कि हम हुए हैं बेहिस, अफसोस तो ये है कि एहसास बेहिसी भी नहीं। असल चीज़ ये है कि जो एहसास है, जो पहले नारे किए गए थे, बुलंदो बांग दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी तकरीरें की गई, बड़े बड़े सब बाग दिखा दिए गए, उसके बाद बड़े बड़े ऐलानात कर दिए गए, ज़मीन व आसमान तक किलाबे मिलाए गए कि यहाँ पे सब बाग होंगे, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, जॉब्स होंगी, 50,000 घर होंगे, जो है तरक्की की तरफ पाकिस्तान जो है वो गामजन होगा, तरक्की के नए बाब जो है वो रोशन होंगे।
تو دنیا کی یعنی کہ ہر جو ترقی پذیر ممالک کی جو صف پہ پاکستان سب سے شاید آگے ہوگا، اور اس کی وجہ عمران خان ہوگا. لیکن وقت نے کروٹ لی، وقت گزرتا گیا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے نعرے تھے، جو ان کے بلند و بانگ دعوے تھے، بڑے بڑے جو ان کے وی این کے حوالے سے اعلانات تھے، وہ سب کے سب ماند پڑنا شروع ہوگا. نہ صرف اس کا پتہ عوام کو چلا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے وزراء اور خود عمران خان کو بھی اس بات کا نہ صرف احساس ہے بلکہ ادراک بھی ہو گیا کہ وہ جو نعرے انہوں نے لگائے تھے، جو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، ان کی تکمیل جو ہے وہ باہر بیٹھے پوزیشن میں بڑے بڑے نعرے کر کے کام چل جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ کتنے مشکل ہیں اس کا احساس انہیں بھی ہو گیا. دوسری بات ہے کہ وزراء کے حوالے سے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے 2 سال گزر گئے، اب کیا نکالے جائیں گے. ان کی ایک غیر ذمہ دارانہ رویے کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ایک اہم ترین وزیر فواد چودھری بھی آپ کے سامنے، ان کی سٹیٹمنٹس، اور اس کے بعد پنجاب سے فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ اہم ترین قلمدان رکھتے ہیں، ان کی جانب سے ایسے الفاظ کا ان کے لیے ایک مین سٹریم میڈیا میں آ کر استعمال کرنا، جو میں اب یہاں پہ کہتے ہوئے نا شرم محسوس کرتا ہوں. اور یہ کہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کل کی بات ہے، کل دیکھ لیں، پرسوں دیکھ لیں، جو ٹی وی چینلز پہ آ کے مین سٹریم میڈیا میں آ کے فواد چودھری کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو یہ معاملہ، یہ مطلب اس قسم کے الفاظ ہیں، میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. مطلب یہ بتائیں لیکن کہ کیا عقیل صاحب کی اب یہ بات اسی طرح ہوگی کہ جیسے ایک بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کل ہوم ورک کر کے نہ آئے تو نکال دیں گے کلاس سے، اور 6 مہینے بعد پھر وہ ایک اور وارننگ آ جائے گی، اور یہ حکومت اسی طریقے سے کام کیے بغیر اور وارننگ کے ساتھ ٹائم پورا کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کرے یہ حکومت جو ہے وہ اپنا پورا وقت کرے، تاکہ ایک عوام کو بھی اس بات کا احساس ہو اور ان کو بھی ادراک ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جمہوریت کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات عمران خان نے کی اور کہا کہ میں پارلیمنٹ میں آؤں گا، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آ کے ان کے سوالوں کے جوابات دوں گا. 2 دن بھی متعین کیے. اب دیکھ لیں بجٹ کا ایک اہم ترین سیشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ سیشن سٹارٹ سے پہلے جو ان کے درمیان نیگوسیشن ہوئی ہے، جو فہم و تفہیم ہوئی ہے، وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ یہ اجلاس کے دوران کورم کی نشاندہی کوئی پارٹی نہیں کرے گی. اب دیکھیں 10 اراکین پارلیمنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سیشن کا اجلاس چل رہا ہے، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ نہیں ہیں. جب سے پارلیمانی نظام ہے یہ ہوتا ہے، نہیں یہ ہوتا ہے، لیکن پہلے چور تھے، اب ایماندار، دیانتدار، بجٹ بغیر تو ملکی نظام چل نہیں سکتا نا، جتنی مرضی مخالفت ہے، اس لیے یہ طے ہوتا ہے. تو ہماری ایکسپرٹی ویسے ہے سپریم کورٹ اور عدلیہ. عقیل صاحب یہ بتائیں جو آج کل ہاٹ ایشو چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، ان کی اہلیہ نے ایک کمپلین کی ہے کہ قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ کون دے رہا ہے دھمکیاں، کیا دھمکیاں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب کل یہ خبر مجھ تک پہنچی کہ ان کی اہلیہ نے ایسی کوئی درخواست دی ہے، تو پھٹ سے میرے ذہن میں بھی 3-4 چیزیں گونجی کہ یار یہاں سے نہ ہو دھمکی، وہاں سے نہ ہو دھمکی، اس کی طرف سے نہ ہو، اس کی طرف سے نہ ہو. اچھا پھر اس کے تھوڑی دیر بعد کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہونا شروع ہوگی کہ جناب ان علامہ صاحب کی جانب سے جناب دھمکی دی گئی ہے. میں نے وہ ویڈیو پوری سنی، ٹھیک ہے جی. پوری ویڈیو سننے کے بعد وہ مولانا صاحب ٹھیک ہے جذباتی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب لٹکا دینا چاہیے، یہ وہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، لیکن اس میں براہ راست دھمکی نہیں ہے. دیکھیں ٹارگیٹڈ دھمکی نہیں ہے کہ اٹھو اور جا کے قاضی صاحب کو اس طرح کر دو. قاضی صاحب ہمارے محترم ہیں، ان کے ساتھ آلریڈی سیکیورٹی ہے، اور اس کے علاوہ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ دھمکی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، ایک اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر ہیں. آگے جا کے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ وہ چیف جسٹس بھی بنیں گے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر ان کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا جائے، اس دھمکی سے ہٹ کے بھی. کیونکہ وہ کچھ عرصے سے وہ ظاہر بات ہے، وہ میڈیا میں بھی ان کے حوالے سے خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں، ہر شخص کی زبان کے اوپر ان کا نام بھی ہے. کوئی ان کے حق میں بات کرے گا، کوئی مخالفت میں بات کرے گا. ظاہری بات ہے ایک ایشو کریٹ ہو چکا ہے اس وقت ملک کے اندر، تو ان کو سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جو جہاں تک رہ گئی کوئی وہ دھمکی والی بات، تو مجھے تو اس ویڈیو کے اندر اس طرح براہ راست قاضی صاحب کے لیے دھمکی نظر نہیں آئی. لیکن گل صاحب جو صورتحال چل رہی ہے، یہ دھمکی اور پھر اس کی کمپلین، پہلے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا مسز عیسیٰ کو یہ کمپلین کرنی چاہیے تھی، انہوں نے درست کیا؟ اور کیا دوسری بات یہ کہ آپ کی رائے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے متنازع ہو گئے ہیں کہ اب ان کے لیے چیف جسٹس بننا مشکل ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کے قاضی صاحب جو ہیں وہ خود عدالت عظمیٰ کے جج ہیں، اور وہ لا کے بارے میں اب ان کو پہلے تو ایف آئی اے کے سے رجوع کرنا چاہیے تھے سارے معاملے پہ. ان کی اہلیہ کو ایف آئی اے سے رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تھانے میں جس طرح رجوع کیا، کمپلین کی ایف آئی آر کے لیے، جو کہ نامناسب تھا. اور اس طرح سے نہیں تھا کہ جس طرح سے معاملے کو ہائڈ مل جاتی. نو ڈاؤٹ قاضی فائز صاحب جو ہیں
وہ اس وقت اہم ترین شخصیت ہیں، اور ان پر جس قسم کے اس وقت کیس چل رہے ہیں، جس قسم کے معاملات ہیں، اور ان کے جو عدالت عظمیٰ کی جانب سے جو ڈسیزن دیے گئے اور وہ اس کے رائٹر بھی ہیں، تو اس معاملے میں ان کو سیکورٹی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ان کو حکومت کو چاہیے کہ رسپانسبلٹی اس معاملے میں ادا کرے۔ دوسری بات، جس طرح کے قاضی صاحب کے معاملے میں اب مختلف پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئی ہے، نون لیگ بھی آئی ہے، اب ایسے اوورآل تاثر ایک قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے جسٹس قاضی فائز صاحب عدالت عظمیٰ کے جو ہیں وہ جج نہیں ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جج ہیں، اور آنے والے وقت میں اگر وہ چیف جسٹس ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف جسٹس ہوں گے۔ جو حکومت کی ایک کوشش تھی کہ اس کو ان کو متنازع بنا دیا جائے، تو اس میں حکومت اس وقت میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے، اور اس طرح جو جسٹس قاضی فیصل صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی جو راہ تھی ہموار تھی، اب اس میں یقیناً طور پر جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اور اس طرح سے روز بروز جو ہے وہ جسٹس قاضی فیصل صاحب جو ہے انہیں متنازع میں بنایا اس جا کو رہا ہے۔ کنکلوڈ کرتا ہوں راشد صاحب، اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا خود کو نا جذباتی پن سے روکیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے اوپر یکدم آپ جب اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں نا، تو وہ اکثر آپ کو نقصان بھی دے جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ویڈیو والا معاملہ بھی ہے، اسی طرح جب جسٹس قاضی فیصل صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا، اس پر بھی وہ یکدم جذباتی ہو گئے، صدر صاحب کو خط لکھ دیا، اور دیکھیں وہ چیزیں زیادہ پھیلی اس سے چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آئی۔ اس میں قاضی صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا ذرا نا وہ اس میں، لیکن اب سوال یہی ہے کہ کیا آپ بھی انہیں 2023 میں چیف جسٹس بنتے دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے متنازع ہو گئے ہیں کہ نہیں بن سکیں گے؟ اگر نہیں بن سکیں گے تو اس کا کیا طریقہ؟ دیکھیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ جسٹس قاضی کل وہ اگر یہ فرض کرتے ہیں کہ جو حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب چیف جسٹس نہ بنے، اور واقعی اگر میں یہ کہہ دوں یا ہم اس چیز کو یہ چیز پریویل کر جائے کہ قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے، تو ان حلقوں کی تو کامیابی ہے پھر۔ حالانکہ جج کو اس چیز کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے کامیابی کے ساتھ جناب اس جج کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، اب اس جج کے خلاف اس جج کو جج نہیں ہونا چاہیے، اس کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے، پروپیگنڈا بیس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب ایک ایماندار جج ہیں، ایک باصلاحیت جج ہیں، انہیں پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھے اور اپنے وہ انہوں نے جو کچھ ڈلیور کرنا ہے قوم کو وہ کریں، میرٹس کے اوپر کریں، ان کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ کامیابی ہرگز بھی پروپیگنڈا بیس نہیں ہونا چاہیے کہ جناب پروپیگنڈا ہو گیا تو اب اس کو جج نہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یقینی طور پہ چاہیے کہ اس معاملے کو زیادہ متنازع نہ بنائیں۔ اب وہ اس بات قاضی فیصل صاحب والے معاملے میں خاموشی اختیار کریں تو میرے خیال میں زیادہ بالکل پروپیگنڈا بیسڈ ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ جو تحقیقات چل رہی ہیں وہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جاتی ہیں تو پھر تو نیچرلی وہ جج کے عہدے پہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن اگر وہ کلین چٹ مل جاتی ہے انہیں تو پھر اپنے ٹائم پہ جب وہ سینئر ہوں گے تو یہ ان کا حق ہوگا کہ وہ چیف جسٹس بنے، اور اس کو پروپیگنڈے سے یا سیاسی جماعتوں کے خواہش سے متاثر یا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ نے سنا ناظرین، سیاسی اور عدلیہ کے حوالے سے ہمارے دوستوں کی رائے، آپ کی رائے ہم اپنے کمنٹس میں اس کے لیے منتظر رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو مزید اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔